صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسود کے جنازے میں فرشتوں کا اتنا ہجوم تھا کہ محمد کو زمین پر پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ میں پیر مکمل زمین پر رکھوں تو کہیں کسی فرشتے پر میرا پیر نہ آئے، اس لیے میں اپنے پیروں کو اٹھا کر چل رہا تھا۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ حضرت اسود کو جب قبر میں رکھا تو کبھی مسکرا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی میں نے اسود کو قبر میں رکھا تو دیکھا کہ جنت کی دو حسین و جمیل حوریں آپس میں لڑ رہی تھی، میں اسود کی پہلے بیوی بنوں گی، میں اسود کی پہلی بیوی بنوں گی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دنیا کے اندر تو اسود کو اس کے رنگ کی بنیاد پر ٹھکرایا گیا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا معاملہ تھا اس اسود کا، جب یہ خدا کے حضور پہنچا تو جنت کی دو حسین و جمیل حوریں اس پر لڑ رہی تھی کہ میں پہلی بیوی بنوں گی، میں پہلی بیوی بنوں گی۔ اس منظر کو، ان کے استقبال کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کبھی کبھی اپنا چہرہ بھی پلٹا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام جن کے اندر خدا نے انتہا سے زیادہ حیا رکھی تھی اور آپ کی ذات اقدس حیا کا پیکر تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہے، وہ کہتی ہیں کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں تھی۔ آپ اتنے حیادار رسول تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی تھی تو کبھی کبھی ان کا جو پلو تھا وہ ان کے سر سے سرک کر نیچے آ رہا تھا، تو میں محمد فوراً اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹا رہا تھا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے کہ اللہ اور اس کا رسول انسان کی شکل و صورت کو دیکھ کر محبت نہیں کرتے۔ خدا اور اس کے رسول کی جو محبتیں ہوتی ہے وہ انسان کے کردار اور اس کی سیرت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت ظاہر بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ جب کبھی یہ دیہات سے مدینہ آتے تھے تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے تشریف لاتے، اور جب بھی آتے اپنے دیہات کی سوغات لے کر آقا کی خدمت میں پہنچتے۔ ان کی سوغات کیا ہوتی تھی؟ کچھ ترکاریاں، کدو، اس قسم کی جو چیزیں جو ان کی بستی میں میسر تھی وہ ترکاری لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے، اور وہ سب چیزیں آقا کو تحفتاً پیش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کا تحفہ قبول کرتے تھے، اور جب حضرت ظاہر جانے لگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو تحفے تحائف سے نوازتے تھے۔ اور حضرت ظاہر دیہاتی آدمی تھے، اور وہ اپنے کھیتوں اور فصلوں کا کام کرتے تھے، اور اسی قسم کی چیزیں جو اگاتے تھے وہ کبھی کبھی لا کر مدینے کے بازار میں بھی بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنی فصل لا کر مدینے کے بازار میں بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی کدو ہے آؤ، ٹماٹے ہے آؤ، اس قسم کی آوازیں لگا رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت ظاہر پر، مگر حضرت ظاہر نبی علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے گئے اور حضرت ظاہر کی آنکھیں بند کر لی، ان کو کس کے گھٹ پکڑ لیا۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ سٹ پٹا گئے اور اپنے آپ کو چھڑانے لگے کہ بھئی کون، کس نے مجھے پکڑ رکھا ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے، اس طرح کرتے رہے اور پوری قوت اور زور لگاتے رہے، اور انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد اپنی کھنکیوں سے دیکھا کہ کون ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھپی ڈالی ہے،
تو اب حضرت ظاہر چھوٹنے کے بجائے اپنی پیٹھ کو اور اپنے جسم کو نبی علیہ السلام کے جسم سے اور لگانے لگے، کہنے لگے کہ یہ میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جھپی ڈال کر بازار میں اعلان کرنے لگے کہ کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی، کالا کلوٹا آدمی، اگر آپ مجھے بازار میں بیچیں گے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، کون میری قیمت لگائے گا، کون مجھے زیادہ پیسے دے گا؟ یہ انہوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ظاہر سے کہا، ظاہر تم اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہو، ظاہر تم اللہ کی نظر میں بڑے وزنی ہو، ظاہر خدا اور اس کے رسول کی نظروں میں تمہارا مقام بہت بلند ترین ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کی جو محبتیں ہوتی ہے وہ انسان کی سیرت اور اس کے کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان جہاں بہت سارے دعوے کرتا ہے، وہیں ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہر انسان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دعویٰ معتبر اس وقت ہوتا ہے جب ساتھ میں دلیل بھی ہوتی ہے۔ دلیل کے بغیر کسی انسان کا دعویٰ معتبر نہیں ہوتا۔ جب آپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس دعوے کی کوئی دلیل چاہیے، کوئی سند چاہیے۔ اگر یہ سند آپ کے پاس ہوگی تو پھر وہ سند اس دعوے کو اعتبار حاصل ہوگا، اور اگر وہ سند آپ کے پاس نہیں ہوگی تو وہ دعویٰ بالکل کھوکھلا کہلائے گا۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، دنیا میں کوئی بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی شدید محبت ہے، میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں۔ وہ ہر کسی سے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو بہت چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کا باپ ہے اپنے اس بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میں معذور ہوں اور مجھے اس وقت پانی کی حاجت ہے، تو جا اور پانی لے کر آ۔ بیٹا وہیں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ نہ باپ کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، نہ اس کو پانی لا کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی انسان اس بیٹے کو اس باپ کا فرما بردار کہے گا؟ سب کہیں گے کہ نہیں، یہ پاکھنڈی ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ تو بہت مارتا ہے، لیکن باپ جو تقاضا رکھ رہا ہے اس تقاضے پر اس کا عمل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ وہی دعویٰ معتبر ہوگا جس دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہوگی۔ کہیں سے خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں اور کوئی انسان ان خوبصورت لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کو دیکھ کر کہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ دعویٰ ہے آپ کا، لیکن اس دعوے کو ثابت بھی کرنا پڑے گا دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ دعوے کو اپنی دلیل سے ثابت نہیں کریں گے تو پھر جان بچا کر آنا مشکل ہے وہاں سے۔ تو ہر چیز کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے کہا اس دعوے کی ایک دلیل ہے، وہ دلیل ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع۔ اب یہ پیروی، یہ اتباع آپ کی عبادتوں میں، آپ کے عقیدوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کے اخلاق میں ہوگی تو پھر آپ کا دعویٰ سچا اور کھرا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی تو پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط ہیں، آپ کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے، نہ خدا کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے۔ بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب فرما کر کہا، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرے اور بدلے میں
مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول بھی اس کو چاہیں تو اس کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ جب وہ ان کاموں کو کرے گا تو پھر خدا اور اس کا رسول بھی اس کو چاہیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس تناظر میں کہی، اس کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو تمام کے تمام صحابہ آپ کو پروانوں کی طرح گھیر لیا۔ نبی علیہ السلام ہاتھ دھوتے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک سے نکل کر آنے والے پانی کے کسی قطرے کو صحابہ زمین پر آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور صحابہ لڑ جھگڑ پڑتے تھے، اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے، آقا کے جسم مبارک سے مس ہو کر ٹپکنے والے قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اس کو اپنے جسم پر، چہروں پر ملنے لگتے، اور پورے وضو میں صحابہ کا یہی عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ختم فرمایا تو حضرات صحابہ سے سوال کیا کہ میں جب وضو کر رہا تھا تم وضو کے قطرات لینے کے لیے جس طرح کا مظاہرہ کر رہے تھے، میرے صحابہ یہ بتاؤ اس مظاہرے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے ابھارا؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت نے ہمیں انگیختہ کیا کہ ہم آپ کے جسم اطہر سے نکل کر زمین پر آنے والے پانی کو زمین کا حصہ بننے نہ دے، اس کو اپنے جسم کی زینت بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول سے محبت کروں، اور پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ خدا اور اس کا رسول اس کو چاہیں، اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بولے سچ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں، اور جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ خدا اور اس کا رسول بھی اس کو پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ جب بھی بولے سچ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سچائی کی بنیاد پر کھڑے ہونے کی تلقین فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کے دل میں رسول کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، اس کے دل میں رسول کا ذرا بھی پاس و لحاظ ہوتا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح جھوٹ، خدا اور اس کے رسول کی محبت ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی دل کے اندر جھوٹ بھی ہو، اسی دل کے اندر خدا اور اس کے رسول کی چاہت بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک موقع پر سچائی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سچ بولو، سچ یہ نیکی کی راہ ہے، اور نیکی کی راہ انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ دنیا میں ایک مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کا پالن کرتا ہے، اور سچائی کی راہ پر قائم رہتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کا نام صدیقین کی فہرست میں شامل کرتا ہے، اور صدیقین کے سردار ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ برائی اور گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھتے ہیں۔
اور اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا دجال ہے۔ اس فہرست میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھیوں میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، جب کوئی مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو سے وہ فرشتے جو اللہ نے اس کی حفاظت پر مقرر کر رکھے ہیں وہ اس سے دور ہٹ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کی پہلی علامت ہے کہ مسلمان سچ بولے۔ وقت ہے نہیں کہ اس کی مزید تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لیے جو بتائی وہ یہ ہے، امانت کا پاس و لحاظ رکھے۔ جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت کے اندر خرد و برد نہ کرے، اس میں ٹالم ٹولی نہ کرے۔ جب کبھی امانت رکھنے والا اس امانت کا تقاضا کرے تو اس کو چاہیے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس امانت کو اس کے حوالے کر دے۔ اس مفہوم کو اور وسیع کرتے ہوئے کسی نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، اس قرض کی جو مدت متعین کی گئی ہے اس مدت کے ہونے پر فوراً اس قرض کو ادا کر دے۔ کسی قسم کی مزید حجت بازی ٹالم ٹولی نہ کرے۔ اور اسی طرح کسی نے کسی کو مزدوری پر اپنے گھر بلایا اور اس سے کام لیا تو کام لینے کے فوراً بعد ختم ہونے کے بعد مالک مکان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بغیر کسی بحث کے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دیں۔ باقی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب بعد میں ہوں گی، مگر اس کی جو مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے، لوگوں مزدور کے جسم کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو لوٹا دو۔ یہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ امانت کی پاسداری، حقوق کا پاس و لحاظ۔ اور تیسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اور اس کے رسول سے محبت کی یہ بیان فرمائی ہے کہ اپنی پڑوسیوں کے ساتھ، آس پاس رہنے والوں کے ساتھ محبت کا، رواداری کا، خیر خواہی کا، انسانیت کا معاملہ کیا جائے، سب کے ساتھ بھلائی کے، اچھائی کے تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ 90% مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان بھائی اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے آس پاس مختلف قسم کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت کیجئے، ضرور کیجئے، تقریبات منعقد کیجئے، لیکن اپنے گھروں کو بناتے ہوئے یا اپنے گھروں کے سامنے تقریبات منعقد کرتے ہوئے اس پوری گلی کا جو تقاضا ہے اس کو ملحوظ رکھیے۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کوئی طاقت کے زور پر، کوئی اپنے عہدے کے زور پر، کوئی پیسے کے زور پر ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتا۔ بہت سارے لوگ مکان بناتے ہیں، ایک لائن بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 3 فٹ آگے چلے آیا، یہ تیرے باپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو سڑک ہوتی ہے یہ پورے محلے کے لوگوں کی جگہ ہوتی ہے، اس میں سب لوگوں کا برابر حق ہوتا ہے۔ اس میں مالکین کا بھی حق ہوتا ہے، محلے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، راستہ چلنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اجنبیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ ان کی گزرگاہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گزرگاہ میں آسانی کے ساتھ آتے جاتے رہیں۔ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کی تعمیر میں اس طرح کی خلابازی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو شرمندہ مت کریں۔ اپنے گھر کے سامنے تقاریب منعقد کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن تقریب منعقد کرتے ہوئے جو ڈیرا آپ لوگ ڈالتے ہیں، اس ڈیرے میں کم از کم اتنی جگہ تو باقی رکھیں کہ کوئی ایک گاڑی آسانی کے ساتھ گزر سکے، آ جا سکے۔ اور آپ نے بالکل بہت ساری مرتبہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا اپنا جو گھر ہے مسجد کا، میرے گھر پہنچنے کے لیے 3 راستے ہیں۔
ایک یہاں سے راستہ ہے، دوسرا اس سامنے کی گلی سے، اور تیسرا اس طرف سے راستہ ہے۔ اب ڈیرے باندھتے ہیں لوگ، نہ میں اس طرف سے اپنے گھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر سے آ سکتا ہوں، نہ ادھر سے آ سکتا ہوں، مجبور ہو کر مجھے کسی مسجد میں جا کر کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی جہالت کا اور بے حیائی کا آپ مظاہرہ نہ کریں آپ تقریبات، اس سے کوئی منع نہیں کیا جاتا، لیکن آپ محلے والوں کا اور دیگر لوگوں کا حق بھی دیکھیں کہ اگر میں اس طرح کا ڈیرا باندھ لوں گا اور پوری جگہ کو اپنے انڈر لوں گا تو باقی لوگ کیسے آئیں جائیں گے۔ اتفاق سے خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، اس کو کہیں لے کر جانا پڑے تو وہ کیسے لے کر جائے گا؟ آپ نے جس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرتے کرتے تو اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اور پھر آپ گلیوں کے اندر جس قسم کی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، یہ اسلام کی کوئی عمدہ تصویر نہیں ہے۔ رکھیے گاڑیاں، اگر کھڑی کرتے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ بالکل دیوار سے لگا کر، آنے جانے والوں کو کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان خدا اور اس کے رسول کی محبتوں کو نماز میں تلاش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، یہ بھی ہے، اس سے بڑھ کر وہ بھی ہے۔ آپ کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ آپ مسجد کے اندر اور باہر دونوں کی زندگی جب درست کریں گے، صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں گے، پھر آپ مستحق ہوں گے خدا اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے کے، اور اس کے جواب میں خدا اور اس کا رسول بھی آپ کو چاہیں گے، پسند کریں گے۔ بس اسی مضمون کے ساتھ میں سیرت کے اس سلسلے کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سچی غلامی اور اتباع ہمیں نصیب فرمائے، مسجد کی زندگی کو بھی بہتر کرنے کی، مسجد سے باہر بازار گھروں کی زندگی کو بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنانے کی فکر اور کوشش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔